تمہیں بھلے نظر نہ آئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ اس کے اندر بڑھوتری عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے اندر زیادتی عطا فرماتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اسے بے حساب روزیاں عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جنگل کے اندر جا رہا تھا، اچانک اس کے کان میں آواز آئی، اور کان میں آواز آئی کہ اے بادل تو فلاں کے باغ میں جا کر وہاں برس۔ جنگل میں اس نے آواز سنی کہ اے بادل تو فلاں کے نام کے ساتھ فلاں کے باغ میں جا کر تو بارش وہاں جا کر کے تو وہاں بارش برسا۔ وہ آدمی حیران رہ گیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ بدلی وہاں سے ہٹی اور ایک باغ کے اور بارش ہوئی اور پتھروں کے اوپر بارش گری اور اس میں سے نالیوں میں سے پانی بہہ کر اس باغ کی طرف جانے لگا۔ وہ آدمی وہی پانی دیکھتے 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 اس باغ کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ ایک آدمی باغ کے اندر کھیت کے اندر ایسے ہی نالیاں بنا رہا ہے اور وہ پانی جا کر کے انہی نالیوں کے اندر اس کے باغ میں ادھر ادھر بکھر رہا۔ اس آدمی کے پاس وہ شخص پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے فلاں، لیکن تمہیں میرے نام سے کیا نسبت بھی؟ تم میرے نام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بتلایا کہ اصل میں جنگل میں آ رہا تھا کہ میں نے تمہارا ہی نام سنا کہ کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ اے بادل فلاں کے باغ میں جا کر کے برس، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اللہ یہ بتلاؤ تم کرتے کیا ہو جو اس طرح سے اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم فرما رہا ہے اور تمہیں اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ بارش دے رہا ہے، پانی تمہارے باغ کو عطا فرماتا ہے؟ اس نے کہا میں تو کوئی کام نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں۔ کہنے لگے کون سا کام؟ کہنے لگے ہم کام یہ کرتے ہیں کہ یہ جو غلہ ہے باغ کا، اس باغ کے غلے کو ہم جمع کرتے ہیں، جب فصل پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور اس میں سے ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دے دیتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کے نام میں زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بس یہی وہ بات ہے کہ تو اللہ کے راہ میں جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اور غریبوں مسکینوں کی تو جو خبرگیری کر رہا ہے، اللہ نے بھی تیرے لیے اللہ اکبر یہ ذریعہ بنایا ہے کہ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے تو اللہ آسمانوں سے تیرے لیے بارش اتارتا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو اللہ نے جو فرمایا ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر چلنے والے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، چاہے وہ حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، اللہ فرماتا ہے سب کے روزیوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں سب کی روزیاں دینے والا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم ان جانوروں کو دیکھو یہ اپنی پیٹھوں پر اپنی روزیاں لیے ہوئے نہیں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی پیٹھوں پر یہ روزی لے کے گھومتے اور انسانوں سے زیادہ جانور ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ ہزاروں کروڑوں کے جانور تو روزانہ ذبح کیے جا رہے ہیں جنہیں انسان کھا رہا ہے۔ ہزاروں جانور کھا کر کے انسان ہے، لیکن ایک جانور اگر کسی انسان کو کھا لے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ درندہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہزاروں جانور اس دنیا کے اندر موجود ہیں، چرند پرند، اور انسان کی وہ خوراک ہیں اور انسان انہیں کھاتا اور پیتا، انہیں استعمال کرتا ہے، لیکن کسی جانور کی پیٹھ پر اس کی روزی بندھی ہوئی ہے؟ میاں جن جانوروں کو ہم اپنے گھروں میں باندھ کر کے کھلاتے اور پلاتے ہیں نا، وہ جانور تو بہت کمزور اور دبلے پتلے ہوتے ہیں ان جانوروں کے مقابلے میں جو جنگلوں بیابانوں میں آزادانہ طور پر گھومتے ہیں، جو اللہ جنہیں روزیاں عطا فرماتا ہے، چرند ہوں کی پرند ہوں کی کیڑے ہوں کی چونٹی ہوں کی مکوڑے ہوں، جو کچھ بھی حشرات الارض ہیں، سب کی روزیاں کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں، خشک، کچھ بھی سب اللہ رب العزت دیتا ہے۔ تو پھر ہم اتنے بے ایمان کیوں اور اتنے بے اعتبار اور اتنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے کیوں، نہ بھروسہ کرنے والے کیوں بن چکے ہیں؟ میرے عزیزو ہم بھی اگر اسی طرح سے بھروسہ کریں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس طرح سے کہ پرندے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے
اپنے گھونسلوں کے اندر رہتے ہیں، جو جب صبح ہوتی ہے تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، اور جا کر جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تم اس طرح سے اللہ پہ بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں اسی طرح سے روزیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھے رہو، نہ، کیونکہ پرندے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے ہیں، بلکہ پرندے گھونسلے چھوڑ کر گولیوں کا، گلیلوں کا، پتھروں کا، سب کچھ سے بے خوف ہو کر، شکاری کے شکار کے جال اور بندوقوں اور گلیلوں سب سے بے پرواہ ہو کر، اور ان سب کو جان ہتھیلی پر رکھ کر دانے چوگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں روزیاں۔ اسی طرح سے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ روزیاں ڈھونڈیں اور توکل اللہ عز و جل کے اوپر کریں میرے عزیز۔ اور اسی طرح سے یہ تو آپ نے سنا کہ وہ آدمی ایک حصہ غریبوں مسکینوں میں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اور ایک حصہ زکوٰۃ اور صدقات نکال دیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سورہ قلم کے اندر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا، ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باغ عطا فرمایا، بہت بڑی روزی عطا فرمائی، اور وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا کہ اپنے باغ کی فصل تیار کر کے، اس کا بھی کام یہی تھا کہ ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے اور 2 حصے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے سوچا کہ ہمارے ابا نہایت ہی فضول خرچ تھے، ایسا کرتے ہیں کہ اب تو وہ مر گئے، اب وہ جتنی سخاوتیں کرتے تھے، اب ایسا کرتے ہیں کہ جتنا مال ہے اب جمع کر لیتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، فصل تیار ہوئی، کہنے لگے دن میں اس فصل کو نہیں توڑنا نہ کاٹنا ہے، رات کے اندھیرے میں کاٹیں گے تاکہ غریب اور مسکین مانگنے کے لیے نہ آ جائیں، ورنہ پھر ان کو دینا پڑے گا اور ہمارے باپ کی بے عزتی ہوگی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، رات کو انہوں نے سفر کیا۔ یہ سورہ قلم قرآن کریم کے اندر جو ہے اس کے اندر اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ جب وہ دونوں اپنے باغ کی طرف چل رہے تھے اور جب باغ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب وہاں آ چکا تھا، آندھی آئی اور آندھی کے اندر آگ تھی، اس آگ نے پوری فصل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جب وہ اپنے باغ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویران اور صحرا ہے۔ ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ انہی کا باغ ہے، لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ یقیناً یہ انہی کا باغ ہے۔ ان کی نیتوں کے اندر فتور آیا، بے ایمانی آئی اور غش اور خیانت آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اصل مال سے بھی محروم کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیانتداری، تقوی اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت کریں، چاہے وہ بزنس کریں، چاہے وہ نوکری کریں، چاہے وہ زراعت کریں، کسی بھی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلے وہ تھوڑا ہو اس کے اندر انہیں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ ان کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور ایثار اور قربانی کی ایک مثال اور بھی دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک زمین خریدی، بیچنے والے نے بیچ دی اور وہ چلا گیا۔ جب اس آدمی نے اس زمین کی کھدائی شروع کی تو اس کے اندر اس آدمی کو سونے کا ایک مٹکا ملا۔ زمین، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سونے کا ایک مٹکا ملا۔ مٹکا ملتے ہی وہ آدمی فوراً جس آدمی سے اس نے زمین خریدی تھی اس کے گھر پہنچا۔ اس نے کہا بھائی صاحب، آپ کی زمین میں کھدائی کر رہا تھا، یہ سونے اشرفی کا جو ہے یہ مٹکا ملا ہے، یہ آپ رکھ لو، یہ آپ کا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی اصل زمین خریدی ہے، ہم نے اس کی قیمت تو تمہیں نہیں دی ہے۔ اس نے کہا بندے خدا تو عجیب آدمی ہے، ہم نے تجھے زمین خریدی، بیچ دی، اور اس زمین میں جو کچھ بھی تھی ہم نے اس کی قیمت تجھ سے لے لی، اب میرے کام کی یہ کون سی چیز ہے؟ یہ تیرا مال ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ یہ اللہ نے تجھے برکت دی ہے، تو ہی رکھ لے، مجھے اس کی ضرورت۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہتے میاں لاٹری نکل گئی، خلاص اب تو کروڑ پتی بن گئے ہم، لاکھوں کروڑوں کے خواب دیکھتے، مل لگوا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ محترمہ، تمہیں تو ہم سونوں سے لاد دیں گے، بتانا نہیں کسی سے، یہ تو دیکھو اللہ نے برکت دی ہے، اللہ ہم نے زمین خریدی برکت۔ لیکن اللہ اکبر، وہ لوگ ایسے نہ تھے، آپس میں یہ دونوں جھگڑ پڑے۔ اس نے کہا میں نہیں لوں گا، اس نے کہا میں نہیں لوں گا۔ وہ دونوں قاضی کے پاس پہنچے، فیصلے کے لیے
کہ اب کچھ آپ فیصلہ کریں، یہ مال ہم کیا کریں؟ قاضی نے کہا یہ بتاؤ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا میرے پاس ایک لڑکی ہے۔ کہا معاملہ صاف ہے، تو اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دے، اس پیسے کو اس میں خرچ کر دے اور کچھ پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے۔ اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا گیا، اس کی لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی گئی اور اس شادی میں وہ پیسے مہر کے طور پر یا جو بھی زیورات جو بھی تھے اس طور پر اس کو دے دیے گئے، کچھ پیسے صدقہ اور خیرات پہ دے دیے گئے۔ بعض روایتوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس آدمی کے نام کے بارے میں تو کوئی وضاحت نہیں جس آدمی نے فیصلہ دیا، البتہ بعض دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ فیصلہ دینے والی شخصیت کون تھی؟ وہ فیصلہ دینے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم کا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ ہے امانت اور یہ ہے دیانتداری، اس کی اور اخلاص اور ایثار اور قربانی کہ اپنے بھائی کے لیے اپنے فائدے کی چیز سے تنازل اختیار کر کے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا۔ یہ محبتیں، یہ اخلاق، یہ رواداریاں، یہ چیزیں اس زمانے میں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طرح کی برکتیں عطا فرماتا تھا۔ اور دوستو، بزنس، تجارت، کمائی جو کچھ بھی ہے، زراعت، جو کچھ بھی آپ جس میدان میں روزیاں کما رہے ہیں، حلال کماؤ، حلال، اور حرام سے بچو۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ آج کے دور میں حلال اور حرام کو اس طرح خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر، کوئی فرق اور کوئی تمیز نہیں رہ گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو باطل طریقے سے مال آپس میں بانٹ کر کے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے مال بانٹ کر کے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کے اندر راضی اور خوشی تجارت کا لین دین ہو، اس طور پر آپس میں ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو تم۔ اور اس حرام کی تفصیلات جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے، ان حرام چیزوں کی تفصیلات قرآن اور احادیث کے اندر اچھی طرح سے موجود ہے۔ چنانچہ میں ان تفصیلات کو مکمل طور پر تو نہیں رکھ سکتا، البتہ بعض چیزیں نہ ان کی تفصیلات رکھ سکتا ہوں، نام گنا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان حرام چیزوں میں جو اللہ وحدہ لا شریک نے کھانے سے جسے منع فرمایا ہے، حرام طریقوں میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یتیم اور بیوہ کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کر کے کھا جانا، اسی طرح سے بیوی کے مہر، بیوی کا جو حق مہر ہے اسے ہڑپ کر جانا یا اسے نہ دینا یا اسے زیادہ بڑھا کر لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور بعد میں اس کو نہ ادا کرنا، یہ بھی حرام طریقہ ہے مال کھانے کا۔ اسی طرح چوری سے، ڈاکہ زنی سے، رہزنی سے، غصب، لوٹ، خسوٹ، جیب تراشی، رشوت، سود، یہ تمام طریقے ہیں جس کے ذریعے سے مال کمایا جاتا ہے یا اس طریقے سے مال حاصل کیا جاتا ہے، یہ تمام طریقے اسلام کے اندر حرام ہیں، حرام ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایک چیز جو البتہ جو حلال ہے اور وہ ہے تجارت، اور وہ بھی حلال طریقے سے، بشرطے کہ اس کے اندر دونوں فریق راضی ہوں، راضی اور خوشی سے تجارت کی جائے اور اس کے اندر جو نفع ملے اس کو کھانا حلال ہے، اس کے اندر دھوکہ اور فریب ہرگز نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں عوامی سطح پر ان تمام حرام چیزوں کی فہرست بیان فرمائی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علماء جو حرام طریقے سے مال کو کھاتے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کی بھی قرآن کریم میں سخت گرفت آئی ہے قرآن کی، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتوں کو وہ بیچ کر کے کھاتے ہیں، چاہے اور اس کی غلط تعویلات کر کے، غلط فتوے بتا کر، غلط مسئلے مسائل بتا کر امت کے بیڑے کو غرق کر رہے ہیں اور ان کی جیبوں کو وہ کھوکھلا کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، چاہے وہ تعویذ بنا کر، چاہے وہ نیاز فاتحے کے نام پر، چاہے وہ عرس اور میلاد کے نام پر، چاہے وہ جشن اور جلوس کے میلاد کے نام پر، باطل اور حرام طریقے سے یہ علماء جو لوگوں کے مال کو کھا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت کی چاپلوسی کر کے، گورنمنٹ کی ہاں میں ہاں ملا کر کے حرام کو حلال کر کے اور گورنمنٹ کے سامنے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بتلا کر کے اس طرح اپنی جیبیں وہ حرام طریقے سے بھر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو اس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا نارا، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ نے جو باتیں نازل کی ہیں ان کو چھپا کر کوئی دوسری باتیں اللہ کے نام پر لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کی
طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیتوں کو بیچ کر تھوڑے مال کے لیے خرید و فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں اللہ کے نظام، اللہ کے قانون، اللہ کی باتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے اس کے ذریعے سے جو وہ مال حاصل کرتے ہیں اولئک لا یاکلون اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا نارا، وہ لوگ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ لوگ آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، آگ۔ اے علماء حضرات، اللہ سے تم بھی ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس امت کے اندر وہی باتیں بیان کرو جو رب کے قرآن میں موجود ہے اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جماعت کے تعصب میں، لیڈری کے تعصب میں، کثرت کی تعصب میں، اور فلانے حضرت بزرگ کی عقیدت و محبت میں قرآن کو الٹ پلٹ کیا تم نے اور احادیث کو ادھر ادھر کیا تم نے، تو رب ذوالجلال کی قسم ہے، قوم جو تمہیں مال دے رہی ہے اور اس قوم کو جو گمراہ کر کر کے پیسے اور روپے بٹور رہے ہیں، اینٹھے جا رہے ہیں، یہ آگ تمہارے پیٹوں کے اندر جا رہے ہیں۔ اور اس کے اندر علماء جہاں حاضر ہیں وہیں وہ پیشہ ور لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، لیکن قوم کو گمراہ کر کر کے کھا رہے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر ہمارے یہ وکیل اور لائر حضرات ہیں، دنیا کے سب سے کرمنل لوگ ہیں یہ، یقین مانیں، اور یہ سدھر جائیں تو ملک سدھر جائے، اور مولوی سدھر جائے تو عوام سدھر جائیں۔ یہ دونوں کرمنل ہیں، اللہ کی قسم، ان دونوں کے اندر یہ فطور موجود ہے۔ یہ وکلا مجرم کو شاہ اور شاہ کو مجرم ثابت کرتے ہیں عدالتوں کے اندر، یہ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ پکا مجرم ہے، لیکن کتنے پیسے دو گے؟ موت کے منہ سے سولی کے پھندے سے اپن نکال کے لائیں گے، کتنے پیسے دو گے؟ ہے کہ نہیں؟ سودا کر، جانتا ہے کہ یہ قوم کا غدار ہے، مجرم ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں تو آج دھڑلے کے ساتھ پیشہ درست ہے، وکالت کا پیشہ حلال حرام نہیں ہے، لیکن اس کے طریقے سے جو مال حاصل کیا جا رہا ہے حرام طریقے سے، وہ مال حرام ہے۔ ہم سچا واقعہ ایک آپ کو میں بتلاتا چلوں، بات آئی ہے تو، ایک بڑے گھرانے کے لڑکے نے ایک اپنے دشمن کی لڑکی سے بدکاری کی، زناکاری کی، معاملہ کورٹ تک پہنچا، عدالت تک پہنچا۔ یہ اپنے ملکوں کا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ قاضی نے جج نے سوالات پہ سوالات کیے، اس نے کہا اس نے ہمارے ساتھ بدکاری کی، زبردستی زنا کی۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ بھی چلتا ہے نا، زنا بالجبر، زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، آپس میں راضی خوشی سے ہو تو کوئی جرم نہیں ہے۔ لڑکی بھگا کے لے کے جاؤ، قاضی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، چلاؤ۔ بیچارہ ماں اور باپ وہاں پریشان۔ ہمارے مفتیوں نے آج یہ بھی فتوے نکالے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ وکیل نے اپنے موکل، اس نے کہا ہاں میں نے زنا کیا ہے، کہا ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے تو ہمیں بچا لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا شرط یہی ہے 1 لاکھ روپیہ ملے گا جب تو ہمارے اس بیٹے کو بچا لے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں بچائے گا تو پھر تجھے پیسہ نہیں۔ بولا کوئی بات نہیں، یہ تو دائیں بائیں کا کھیل ہے، 1 لاکھ روپیہ کہاں طے ہے۔ اپنے اس مجرم موکل جو تھا ہے نا، مجرم سے اس نے وکیل نے کہا تجھے میں ایک بات کہتا ہوں، جج کے سامنے ہوں ہاں کرنا، زبان نہیں کھولنا، بس جو بھی کہے ہوں کر لینا، میں اس کو کہوں گا تو بہرا ہے، باقی میں نپٹ لوں گا، تیرا کام یہی تک ہے، بس زبان نہیں کھولنا جو بھی پوچھے۔ چنانچہ زنا بالجبر کا کیس تھا، جج کے سامنے دونوں مجرم اور لڑکی اور وہ لڑکے سب حاضر کیے گئے۔ یہ ہوا کہ بھئی اس نے زنا بالجبر کیا، زبردستی اس نے زنا کیا۔ جج نے پوچھا اس سے، کرنے لگا، یہ جو بھی سوالات کیے جواب ہی نہیں دے رہا، کر رہا۔ تو وکیل نے کہا کہ یور آنر، ہمارے اس مدعا علیہ کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، اس لیے کہ جس وقت یہ اس کے بقول زنا ہو رہا تھا اور یہ زبردستی کر رہا تھا، اس وقت یہ لڑکی اتنی زور سے چیخی کہ اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، اس کے کان کا پردہ پھٹ۔ جب یہ بات وکیل نے کہی تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ سر میں تو چیخی نہیں۔ تو وکیل نے کہا کہ سر اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، کہ یہ لڑکی چیخی نہیں، پوائنٹ نوٹ کر لی گئی۔ اب اس نے بحث شروع کی کہ سر جب یہ چیخی نہیں زنا کے وقت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زنا بالجبر تھا ہی نہیں، اگر زبردستی ہوتی تو ضرور چیختی ہے، زبردستی تھی نہیں،
आपस की रजामंदी थी, इसलिए इस केस को क्या खारिज किया जाए मुकदमे से। जज ने कहा खलास, उसने कलम चला दिया कि इसने तो खुद कह दिया ये चीखी नहीं। जब ये चीखी नहीं तो फिर ये ज़िना बिल जबर कहाँ हुआ? ये तो राजी और खुशी से ज़िना हुआ, क्योंकि ज़िना बिल जबर में तो लड़की चीखती है। इस तरह से जनाब आली उस वकील ने, हाँ ये वकील करते, उस वकील ने अपनी 1 लाख रुपए इस तरह से उसने अपने जेब में रख ली और मुजरिम को बचा लिया, जबकि उसको पता था कि ये जुर्म इसने किया। तो हमारे मुल्कों में बाकायदे ये चलता है कि मुजरिमों को सामने गोली मारते हैं, पैसे की बुनियाद पर उसे बिल्कुल व्हाइट अदालत से छुड़ा करके लाया जाता है। तो जिस देश में, जिस मुल्क में इस तरह का मामला हो, वो मुल्क अजाब से बच सकता है? नहीं बच सकता है, कभी नहीं बच सकता है। तो मेरे अजीजों, ये भी इसी के अंदर शामिल है, चाहे उलमा हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे जो भी हो, जो भी हराम को हलाल और अपने इल्म की बुनियाद पर हलाल को हराम और हराम को हलाल करते हैं, वो सब इसी के अंदर दाखिल हैं। अल्लाह ने फरमाया वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, ऐ मेरे बंदो बुराई पर, बदकारी पर एक दूसरे की हरगिज मदद न करो। तो मेरे अजीज, गोया बातिल तरीका ये हलाल चीजों को भी क्या कर देता है? हराम बना देता है। बातिल तरीके से अगर कोई माल कमा रहा है, हलाल है वो माल, लेकिन उसे बातिल तरीके से कमा रहा है, तो वो तरीका उसको क्या कर देता है? हराम बना देता है। पैसा रुपया हलाल है, लेकिन अगर उसे बातिल तरीके से आप कमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हलाल हराम हो जाएगा। मुर्गी हलाल है कि नहीं हलाल है? लेकिन किसी के घर की चोरी करके मुर्गी आप ज़बह करके खा लें तो हलाल है कि हराम है? हराम हो जाए। तो तरीका अगर गलत है, वो तरीका जो इस्लाम ने बतलाया है उस तरीके से नहीं, तो वो माल भले हलाल है लेकिन वो हराम हो जाता है। तो ये तो इस तरह से हराम तरीके से, और इसके अंदर वो चीज़ें भी हराम की फहरिस्त में आएंगी जिनके खाने से इस्लाम ने मना फरमाया है, वो भी हराम है। मिसाल के तौर पर खिंजीर का गोश्त है, गैरुल्लाह का बकरा या मुर्गा, वो ज़बीहा जो गैरों के चौखटों पर ये देवी देवताओं के ऊपर ले जाकर के ज़बा करते हैं, या कहते हैं ये शेख सद्दू का बकरा है, ये गौसे पाक के नाम का मुर्गा है, या फलाने नाम का बकरा है, ये तमाम सब हराम है। इसी तरह से कुत्ता भी हराम है, बिल्ली भी हराम है, इसी तरह से घरेलू गधे भी हराम है, इसी तरह से हर किस्म के वो दरिंदे जो पंजों से शिकार करते हैं, वो हर दरिंदे जैसे शेर है, है और रीछ वगैरह और दूसरे दरिंदे वो भी हराम हैं। इसी तरह से वो परिंदे जो अपने पंजों से शिकार करते हैं वो भी हराम हैं। इसी तरह से चील और कौवे वगैरह, गिद्ध वगैरह, ये तमाम सब चीज़ें वो हराम हैं। नंबर 3, इसी तरह से जो चीज़ हराम है उसकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। जो चीज़ हराम है उसकी खरीदो फरोख्त भी हराम है, यानी उसका बिजनेस करना, उसकी तिजारत करना वो भी हराम है। मैं भी बताऊंगा उसकी तफसीलात। मिसाल के तौर पर शराब हराम है तो उसकी खरीदो फरोख्त करना भी हराम है। इसी तरह से मरी हुई बकरी बेचना और बिचवाना ये भी हराम है, तो इसकी भी खरीदो फरोख्त करना हराम है। इसी तरह नंबर 4, सूद हराम है और मुकम्मल हराम है। इसी तरह सड़ी गली चीज़ें इस्लाम ने उससे भी खाने से हमको मना किया है, बदबूदार चीज़ है, ये भी नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से वो माल जो निसाब तक पहुँच चुका है लेकिन के अंदर ज़कात न निकाला जाए तो वो माल नापाक हो जाता है, वो उस माल के अंदर हराम चीज शामिल हो जाती है। इसलिए उस माल का खाना भी एक बंदे मोमिन के लिए क्या है? हराम है, जब तक कि उसके अंदर से ज़कात न निकाला जाए। तो मेरे अजीज़ों, ये हैं चंद उसूल और ज़ाबते हलाल और हराम के जो रोज़ी के हुसूल के लिए इस्लाम ने हमारे ऊपर ज़रूरी करार दिए हैं और फरमाया है, इस्लाम ने बतलाया है कि हम इनका ख्याल रखें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस दौर में आज सब कुछ हराम को हलाल किया जा रहा है और हलाल चीज़ों को हराम समझ करके उससे दूरी अपनाई जा रही है। मेरे अजीज़ों, ये तमीज़ उठ गई। लोग माल और दौलत के हिर्स के अंदर वो अंधे हो गए। जायज़ और नाजायज़ हर तरीके से उन्होंने माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मकर फरेब, झूठ और बदयानती, हत्ता कि सूद जैसी भयानक चीज़ें भी आज हमारे माशरे के अंदर कैंसर से ज़्यादा भयानक सूरत अख्तियार कर चुकी हैं और लोग खा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि जब क़यामत करीब आएगी, याती अलन्नासी ज़मानुन, लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा, ला युबालिल मरउ मा उख़िज़ मिन्हु मिनल हलाली अ मिनल हरामी, वो आदमी सोचेगा ही नहीं कि हलाल जमा कर रहा है कि हराम जमा कर रहा है, बल्कि जो माल भी आ रहा है उसको अपनी जेब में, अपने बैंक में, अपनी तिजोरी में वो डालता जा रहा है। हलाल और हराम की तमीज़ उठ जाएगी। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत
تو میرے عزیزو حرام چیزوں سے بچو، چاہے جس طریقے پر ہو، حرام ہے تو وہ حرام ہے، حلال کھانے حلال چیزیں اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ جتنے بھی فرائض ہیں، ان فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ایک بندے مومن کے اوپر یہ ہے کہ وہ حلال روزی کمائے، حلال طریقے سے مال کو جمع کرے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین روزی کون سی ہے، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے، سب سے بہترین تجارت کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عمل الرجل بیدہ، آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، وہ کل بہین مبرور، اور ہر وہ تجارت جو حرام کی ملاوٹوں سے دور ہو وہ تجارت سب سے بہترین کمائی ہے۔ ہر وہ بزنس جس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو وہ بڑی ہی بہترین کمائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے غذاؤں کو، اپنے کھانوں کو حرام چیزوں سے دور رکھو، اپنی تجارتوں کو اپنی بزنسوں سے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جن کے کھانوں میں حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آدمی لمبا سفر کرتا ہے، بالکل مجنوں جیسی اس کی حالت ہو جاتی ہے، سفر کی حالت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کو آواز دیتا ہے یا رب یا رب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن حال کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وشرابہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا بھی حرام کا، فأنى يستجاب لذلك، تو پھر اس کی دعا اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ اس لیے لوگوں اپنی عبادتوں اور اپنی دعاؤں کو اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو رب ذوالجلال کی قسم ہے اپنے کھانوں کو حلال کرو، حرام سے بچو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو حرام خور ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، دارمی کی روایت، جابر اس کے راوی ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت لحم، ایسا گوشت جو نبت من السحت، ایسا گوشت جو حرام کمائیوں سے بنا ہو، ایسا گوشت جو حرام کمائیوں سے بڑھا ہو، ہر گوشت، ہر وہ خون جو حرام کمائیوں سے پلا ہو، اور ہر وہ جسم جو حرام کمائیوں سے بنا ہو، اللہ کانت النار اولا بہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جہنم میں وہ سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، جہنم میں وہ گوشت اور پوشت کا جسم داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو حرام خور ہوتا ہے اللہ جہاں اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے اس کے صدقے اور خیرات بھی قبول نہیں فرماتا۔ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، مسجد کے نیچے دکانیں ہیں، اذان ہو رہی، غریب مسکین اٹھ کر کے جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اپنی دکان نہیں چھوڑ رہا ہے، مال کما رہا ہے، نماز کے وقت میں دکان نہیں بند کر رہا، مال کما رہا ہے، اور جب شام ہوتی ہے 50 روپے نکال کے امام صاحب کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، امام صاحب ہماری طرف سے بجلی کا بل باندھ دیجئے گا مسجد کا، وہ سمجھتا ہے خلاص ہماری روزی حلال ہوگی، اور امام بھی ایسا جاہل کہ اس کے مال کو اس کے منہ پہ نہیں مارتا۔ آج کل کے مولوی بھی انہی حرام کاروں کے حاشیہ نشین بنے بیٹھے ہوئے ہیں، حاشیہ نشین بیٹھے ہیں، کاسے گدائے لیکن ان کے محتاج بنے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ یہ حرام خور مال دیتے ہیں تو ان کی تنخواہیں، ان کی روزی روٹی چلتی ہیں، ان کی اولاد ان کے پیسوں سے کماتے اور کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ اس کے مال۔ یہ اسی وجہ سے ان باغوں کے یہ جو پھول کھلے ہوئے ہیں نا ان میں کوئی خوشبو نہیں ہے، پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، خوشبو۔ ان جو مدارس سے دارالعلوموں سے پٹے باندھ کے نکلتے ہیں یہ بے خوشبو کے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر دنیا کے اندر اس طرح ان بڑے حرام خوروں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اس امت کو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منه فیقبل منه ولا ينفق منه فیبارک له فیہ، جو آدمی حرام ذریعے سے تجارت یا بزنس سے روزیاں کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقے اور خیرات کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کا صدقہ اور خیرات قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال کے لینے میں شبہ ہے اس مال سے دور رہو۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عظیم بات سکھلائی اور میں نے اپنے نبی سے وہ بات سیکھی، اور وہ بات کیا تھی کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک،
جس میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور جس میں تمہیں کوئی شک نہ ہو اس کو لے لو۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ چیز ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو میں لے لوں یا نہ لے لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استفتی عن نفس، اپنے نفس سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ یہ تیرے لیے حلال ہے کہ حرام۔ تیرا ضمیر سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا مفتیوں سے فتوے لینے جاتے ہو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے انشاءاللہ اگر ایمان ہے تو تمہارا ضمیر تمہیں خود فتویٰ بتلا دے گا۔ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے جو تمہارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز حرام کمائیوں سے بچو گے، اپنی تجارتوں کو بچاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ صرف دنیا کے اندر ایک امانت دار سچا پکا تاجر کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سچا پکا مومن تاجر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حشر ہوگا اس کا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں، صدیقین اور شہداء کی صفوں میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے کس کا؟ تجارت اور بزنس کرنے والے کا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبید بن رفاع وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یہ حدیث ترمذی کی کہتے ہیں کہ التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا، بہت سارے ایسے تجارت کرنے والے قیامت کے دن فاسق و فاجر اور بدکاروں کی صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ تاجر جس نے نیکی اختیار کی، سچائی اور بھلائی اور خیر کے ساتھ اپنی تجارت کی، اس کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ چند تجارت کی فضیلتیں تھیں۔ اب آئیے میں آپ کو چند ناجائز اور حرام چیزوں کے بارے میں اور وہ ذرائع آمدنی جو ہمارے ماحول میں چل رہی ہیں، ہمارے ملکوں میں جو حرام ہیں، ان کی طرف نشاندہی مختصر طور پہ کر کے اپنی بات میں ختم کروں۔ شراب، گانجے، بھنگ کی دکانیں قائم کرنا، شراب نوشی اور اس کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں دکانیں، اور اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں شراب بیچنے کی دکانیں قائم کرنا، بنانا، اسی سلسلے میں جوا ہے، سٹا ہے، اسی طرح سے قمار بازی ہے، اور اسی قسم کے اندر لاٹری بھی ہے۔ اس ذریعے سے جو مال کمایا جا رہا ہے وہ بھی حرام، شراب پینے کے ذریعے سے وہ بھی حرام، اسی طرح سٹے اور جوئے سے جو مال کمایا جا رہا ہے وہ بھی حرام۔ معمہ بازی آج کل چل رہی ہے اخباروں میں، پرچوں میں، معمے حل کرو اتنے انعام ملیں گے، اس ذریعے سے جو مال کمایا جا رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ریفل ٹکٹ بھی چلتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ریس کورس کے ذریعے سے جو پیسے کمائے جا رہے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ بیمہ پالیسی یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح انعامی بانڈز وغیرہ جو نکلتے ہیں بنا لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بت فروشی، بت بیچنا، تصویریں بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح فوٹوگرافی وغیرہ جو ہوتی ہے اور اس کی تجارتیں جو لوگ کرتے ہیں اور بلا ضرورتیں جو فوٹو بناتے اور کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے پیشین گوئی کرنے والے، یعنی یہ لوگ جو کہانتیں نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں، لکیریں کھینچ کر جو مقدر بتاتے ہیں، یا مشینیں لے کر کے کھڑے ہو کر کے کانوں میں کہتے ہیں تمہارا مستقبل بتلا رہا ہے، تم کیا کرو گے، مقدمے میں جیتو گے کہ ہارو گے، یا طوطے لے کر کے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، یا پرچیاں لے کر کے، یا ہاتھ لے کر کے غیب کے دعوے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے علم نجوم کے طریقے سے، اسی طرح کہانت کے طریقے سے علم جفر اور رملی اور لکیریں اور یہ تمام سب فالگیری، یہ تمام کی تمام سب طریقوں سے جو مال کمایا جائے گا یہ کام بھی حرام ہے، اور یہ مال اس ذریعے سے کمانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے فحاشی کے تمام کاروبار، مثلا قہبہ گری یعنی چکلے بنوانا، رنڈی اور طوائفوں کے لائسنس اور رنڈیوں طوائفوں کی دادا گیری کرنا، دلالی کرنا اور ان کے لیے باقاعدہ بلڈنگیں دینا اور ان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تمام سب کرنا۔ اسی طرح ساز اور باز اور گانے اور بجانے کی چیزیں اپنی دکانوں کے اندر بیچنا، اسی طرح سینما گھر بنوانا اور اس کی کمائی، اسی طرح سے فحش لٹریچر چھاپنا اور اس کے ذریعے سے مال کمانا، اسی طرح ماڈلنگ کرنا، آج کل ماڈلنگ کا بھی دورہ چل رہا ہے، ماڈلنگ کرنا، اسی طرح سے اشتہارات کے لیے حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے لڑکیاں بلا کر کے اپنے مال کو جو ہے 2 ٹکے کا مال
مال ہے اور ننگی لڑکیاں فحاشیوں کے ذریعے سے ان کا ایڈورٹائز کروائی جاتی ہے، یہ بھی اس ذریعے سے جو مال آ رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو یہ کنجڑے خسرے رنڈیاں طوائفیں ہیں، ان کو جو آج اسٹار کا نام دیا گیا ہے کہ یہ ستارے ہیں فلانی جگہ کے، یہ کھنجڑے خسرے خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتی ہیں قوموں کے ضمیر، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ ہمارے ضمیر اس طرح بدل گئے کہ جو ناپاک اور نجس اور قوموں کے رذیل کھنجڑے خسرے تھے، ان کو آج اسٹار کا نام دے کر ہم نے ہیرو ہیروئن کا نام دے کر کے ان کی، اور آج ہمارے گھروں کے اندر باقاعدہ اس ذریعے سے بھی مال کمایا جا رہا ہے۔ مسلمان ہیں لیکن یہ تمام سب کام کر رہے ہیں، یہ ذریعے بھی سراسر حرام ہے۔ اسی طرح سے نائٹ کلبوں کے ذریعے سے مال کمانا یہ بھی حرام ہے، یہ اسی طرح بیئر بار بنوانا یہ بھی حرام ہے، اسی طرح اشتہار بازی، اسی طرح سیلز مینی کے طور پر عورتوں کو استعمال کرنا، یا جو عورتیں سیلز مین گرل بن کر کے کال گرل سیلز مین اور نہ جانے ہوٹلوں پر اور آفس سیکریٹری اور نہ جانے کیا کیا بے حیائی اور فحاشی کروا کر جو مال کماتی ہیں، اس ذریعے سے بھی مال کمانا یہ سراسر حرام ہے۔ اسی طرح ویڈیو اور آڈیو کی کیسٹیں جو گانے اور گانے بجانے کے ہیں، ان کی تجارت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ریڈیو اور ٹی وی اور کمپیوٹر اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے جو حرام کاری کے لیے قرض کیے جا رہے ہیں، یہ طریقے سے مال کمانا اور اس کو بھی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح رقص و سرود، ناچ اور گانے اور ساز اور باجے کو یہ ثقافت اور کلچر کا نام دینا اور اس کے ذریعے سے مقابلے کروانا یہ بھی حرام ہے، اور ذریعے سے پیسے کمانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے راگ و رنگ کی محفلیں مقرر کر کے اور اس سے پیسے کمانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مقابلے حسن آج کل چل رہا ہے انٹرنیشنل پیمانے پر اور ملکی پیمانے پر، اور اس ذریعے سے جو مال کمایا جا رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ہاکی اور کرکٹ اور فٹ بال، اس کے ذریعے سے جو پیسے کمائے جا رہے ہیں یہ بھی سراسر اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور بذات خود یہ ہاکی اور یہ جو کرکٹ وغیرہ جو آج ہمارے ہاں بھوت سوار ہے لوگوں کے ذہن و دماغ پر، اور ایک مسلمان جو اس کے اندر شامل ہے، یقین مانیں آج کل تو امت کو گمراہ کرنے کے لیے جمعے کے دن ہی بالخصوص یہ چیز خاص انڈیا پاکستان کی کرکٹ رکھے جاتے ہیں مقابلے کے لیے۔ اب بتائیں، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ ظہر ہے، نہ جمعہ ہے، جو بندہ کریز کے اوپر کھڑا ہوا ہے جب تک وہ آؤٹ نہیں ہوگا، جب تک پیویلین کی طرف نہیں جائے گا، تب تک وہ نماز کی تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اب یکا مار رہا ہے، دکا مار رہا ہے، تکا مار رہا ہے، چھکے مار رہے ہیں، کس اٹھے مار رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے، اس کے میں مست ہے، نہ نماز نہ روزہ، یہ تمام سب جو لہو لعب ہیں اور اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے کیے جا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے یہ اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آج ملکوں کے اندر نئے نئے طریقوں سے رائج ہیں میرے عزیزو، یہ تمام کی تمام ذرائع جو اختیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح حرام اور مردہ جانوروں کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر اور کتے بلی کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مردار کی چربیاں بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح زائد پانی ہے اور گھاس ہے، یہ تمام زائد ہیں لیکن ان کو بیچنا یہ بھی اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ پانی جمع ہے، پانی اللہ کا ہے اور جا رہا ہے، لیکن آدمی نے باؤنڈری کھینچ کر بیچنے کے نام پر لگا لیا، ہم بیچیں گے، ہم پیسے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو خریدا ہے، میونسپلٹی کا مثال کے طور پہ پانی آتا ہے تو وہ میونسپلٹی اس کا ٹیکس لیتی ہے، یقیناً وہ جائز ہے، کیوں؟ وہ فلٹر کر کے اور آپ کے گھر تک وہ میونسپلٹی پہنچاتی ہے۔ لیکن جو سمندر اور دریاؤں کے پانی ہیں اس میں آدمی اس کو تقسیم کرے، یہ تمام سب چیزیں حرام ہے۔ اسی طرح گھاس بھوس ہے، اللہ نے اگائے ہیں، اس کو بیچے، یہ بھی اپنے لیے اگر اس نے اپنی محنت کی ہے اور اس میں ٹیوبویل لگوا کر اور خود اس نے کیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تجارت کر سکتا ہے۔ لیکن جو زائد گھاس بھوس اللہ کی زمینوں پہ اگے ہوئے ہیں اس کی خرید و فروخت کرے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے بکرے پالتے ہیں، بعض لوگ سانڈ پالتے ہیں اور اس سے جفتی کرواتے ہیں بکریوں سے، اور اس کے لیے بھی پیسے لیتے ہیں 2000 5000، اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اور یہ اس کی بھی کمائی سراسر اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو میرے عزیزو، اور اسی طرح سے جو مال آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو بیچنا اور اس کو خرید و فروخت کرنا یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح مسلمان کی بے پر دوسری بے لگانا، ایک مسلمان نے یہ مال خرید رہا ہے، ایک مسلمان، آپ پہنچے بڑے جوش میں، آپ نے بھی ابھی وہ بیچارے کا فائنل نہیں ہوا، آپ نے بھی اس کے اوپر اپنی خریداری لگا دی تو یہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 10 روپے میں لے لے، آپ پہنچ گئے
گیا آپ نے 15 کی قیمت لگا لی، تو یہ اس طرح سے یہ حرام چیز ہے، اور میرے عزیز یہ حرام کی فہرست ہے۔ اسی طرح سے مال کو بزنس کے نام پر، تجارت کے نام پر اسٹاک کرنا، ذخیرہ اندوزی جس کو کہتے ہیں، مال جمع کر لیا، پورا مال مارکیٹ سے اٹھا کر آج کل جو ہے کولڈ اسٹوروں کے اندر ٹماٹر رکھ لیے، بیگن رکھ لیے، پیاز رکھ لیے، اور اس طرح سے سوچ لیا کہ جب مارکیٹ سے پیاز ختم ہو جائے گا تو بعد میں ہم اس کو سپلائی کریں گے، تو پھر 20 روپے 40 روپے کلو پیاز بک رہی ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر ایک دور آیا تھا، ان خبیث تاجروں نے کیا کیا تھا، بنیوں نے پورا اسٹاک کر لیا اور پورا ذخیرہ اندوزی کر لی، اور جب دیکھا کہ پیاز کی اب کمی ہو گئی خلاص، تو 40 روپے 150 روپے 200 روپے میں پیازوں کو نوز باللہ بیچا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اسٹاک کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کو، دال کو، چاول کو، کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹاک کر کے اور مارکیٹ میں مہنگا کر کے پبلک میں بیچنا، یہ بھی اسلام اس کو حرام قرار بتاتا ہے۔ لیکن ان فاسق فاجر جو آج ہمارے ملکوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان ذلیل چوروں کو کون بتلائے، ان ڈاکوؤں کو کون بتلائے جو کہتے ہیں ہم غریبی مٹائیں گے، غریبی مٹائیں گے۔ ذلیل آج تک تو غریبی نہ مٹی، غریب ضرور مٹ گئے۔ یہ خبیث غریبوں کو مٹانے آتے ہیں، غریبی مٹانے نہیں، غریبی نہیں مٹاتے ہیں۔ ارے اسلام لاؤ، اسلام کا نظام اپنے ملکوں کے اندر برپا کرو۔ اسلام دیکھو کس طرح غریبی مٹاتا ہے اور کس طرح بہی خواہی، ہمدردی، الفت، اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ لیکن ان کافروں کے، ان ذلیلوں کے آنکھوں میں، اور ہمارے ملک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، یہ ہمارے چاروں طرف جو ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اسلامی، ان ذلیلوں کو بھی کوئی سمجھائے کہ اسلامی قانون نافذ کرو۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے امن و شانتی دنیا کے اندر کرے گا، لیکن نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام سے دور بھاگتے ہیں، تو اللہ نے بھی انہیں دنیا کے اندر ذلیل کیا ہوا ہے، ذلیل کیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ نظام ہمارے ملکوں کے اندر قائم کرنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، سب سے پہلا مسلم کنٹری، سب سے پہلی مسلم حکومت ہمیں اور تمہیں اپنے دلوں میں قائم کرنا پڑے گی۔ اپنے دلوں میں قائم کرو، رب ذوالجلال ان دلوں سے نکال کر اس زمین پر تمہیں یہ ملک عطا فرما دے گا۔ یاد رکھو، تیرا دل تو ہے سنما شنا، میں کبھی جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں، اسلام کوئی پرندہ طوطا نہیں ہے کہ لا کے کرسی پہ بٹھا دیا، احتجاج کر کے، مظاہرے کر کے اسلام لاؤ گے، الیکشن لڑ کے۔ الیکشن تو خود خبیث چیز ہے، یہ تو خود اسلام کے اندر حرام ہے، جمہوریت تو خود حرام ہے اسلام کے اندر۔ الیکشن لڑ کر کے تم اسلام لاؤ گے، اسلام ایسے نہیں آتا ہے۔ اسلام قرآن و سنت اور تلوار کی زور پہ لاؤ اگر لانا ہے تو، جس طرح اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسی طرح اسلام آئے گا۔ اور اسلام کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کی برائیاں اور اس کی ہلاکتیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو ہڑپ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ ہے اسلام کی خرابی، اور اسلام میں تو خیر جمہوریت ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا، شراب کی بھٹی پر اسلامی شراب کی دکان رکھ دو، زناکاری قحبہ گری کے چکلوں کے سائن بورڈ لگاؤ، اسلامی زناکاری، استغفر اللہ۔ ایسے ہی یہ اسلامی جمہوری اسلام نہیں ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ذخیرہ اندوزی اسی طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر کھلم کھلا تجارت کا حکم ہے، اسی طرح سٹہ بازی، بلیک مارکیٹنگ، یہ تمام سب آج ہمارے ملکوں کے اندر کھلے طور کے اوپر چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جو بازار میں اپنے سامان کو لا کر کے بیچتا ہے اللہ اسے زیادہ سے زیادہ روزیاں عطا فرماتا ہے، لیکن جو لوگ مالوں کو اپنے گھروں میں اسٹاک کر لیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور اسے مارکیٹ میں پکڑ کے رکھتے ہیں، نہیں لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر یہ سختی کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر یہ سختی کر رہے ہیں۔
تو میرے عزیزوں اس طرح یہ سٹہ بازی وغیرہ کے ذریعے سے جو کچھ گورنمنٹوں میں ہوتا ہے، کنٹرول جو گورنمنٹوں کے اندر ہوتا ہے وہ گورنمنٹیں کنٹرول کرتی ہیں اور کچھ بڑی بڑی پارٹیاں کنٹرول کرتی ہیں. اسی طرح ہمارے ملکوں میں کسٹم اور یہ چنگی اور ٹیکس اور اسی طرح سے اس مغلنگ کا جو معاملہ ہے، یہ مسئلہ بھی بڑا کافی حساس ہے. میں تجارت کے تعلق سے میں اس کو بھی بتلاتا چلوں، اسلام کے اندر نہ کوئی چنگی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی فیکس ہے. اسلام کھلم کھلا پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ بزنس اور تجارت کرنے کا حکم دیتا ہے. پوری دنیا میں چاہے جہاں رہو، نہ ٹیکس ہے نہ کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو گورنمنٹیں ٹیکس لگاتی ہیں، یہ حرام کا ٹیکس لگاتی ہیں. یہ ان کا کیا ہے بھائی؟ ہم نے کمایا ہے، ہم نے دکان رکھی ہے، ہم دکان کو باقاعدہ ہم اپنی محنت سے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، آتے ہیں ٹیکس دیو. بھیکاری یہ چور ٹیکس لے کر کے اپنے گھر بھرتے ہیں، مردود ٹیکس لے کر کے. اسی طرح سے کسی بھی ملک میں آؤ جاؤ کوئی کسٹم پھسٹم اور کوئی بھی اسلام کے اندر جو ہے، اسلام کے اندر اس کا قطعاً کوئی وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، شرعی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جاؤ ہم یہاں سے مال لے کر کے جائیں تو بجائے ہم یہاں سے مال لے کر کے اپنے ملک جائیں تو وہاں پہ چور بیٹھے رہتے ہیں، سونگتے ہیں بڑے بڑے کارٹون دیکھ کے. ایئرپورٹ پہ اترو اپنے ملک کے اندر تو دل دھڑکنے لگتا، اللہ کی قسم. جبکہ ہم اپنے ملک جا رہے ہیں تو دل کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دیش آئے ہیں، اپنے ملک کے اندر آئے ہیں. لیکن اللہ کی قسم، اللہ غارت کرے، اللہ ہلاک و برباد کرے ان ذلیلوں کو اور ان قانون بنانے والوں کو اور ان نظام کے چلانے والوں کو. بولو آمین آمین. اللہ یہ دیکھو کسٹم لگا کے بیٹھے ہیں چور. 50 ریال دے دو، 100 ریال دے دو، ذلیل کھلواؤ. جانتے ہیں جو جتنا ہی پکا کارٹون بندھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کھولو، کچھ نہیں ہے. ایکس رے میں بھی ڈلواؤ بھائی، ایکس رے میں ڈال لے بھائی نا، کچھ کوئی الیکٹرانک سامان نہیں. ایکس رے میں ذلیل کہتا ہے نہیں 50 روپے دے دو، ٹھیک ہے 50 ریال دے دو، 100 ریال دے دو، 200 ریال دے دو، 250 ریال دے دو. اسلام میں یہ سب حرام ہے، اسلام کے اندر یہ سب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کسٹم کا قانون. اس لیے یہ ظلم کر رہے ہیں. اپنے کہتے ہیں بدیسی سامان لا رہے ہو، ذلیل تو بھی اچھا مال بنانا اپنے ملک کے اندر، خود سے تو بنتا نہیں. ڈپلیکیٹ مال بنا کر کے قوم کے جیبوں کو تم خالی کر رہے ہو. اگر جاپانی اگر دوسرا ملک بہترین مال بنا رہا ہے تو بھی بہترین مال بنا کر اپنے ملک کے لوگوں کو سپلائی کر. وہ نہیں ہوگا. کسٹم لگاؤ، جو آ رہی ہے شرح اس سے زیادہ لگا کے لو لوگوں سے پیسے. یہ حرام ہے، ان ذلیلوں کو کوئی بتلائے. اور اسی طرح سے درآمدات برآمدات کے اوپر جو پابندیاں ہیں یہ تمام سب حرام ہے. اسلام کے اندر آزادانہ تجارت کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اور میرے عزیز اس کے برعکس سود اسی تجارت سے ملا جلا. ایک آیت کریمہ کے حوالے اور چند 2 حدیثیں پڑھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. سود یہ اسلام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سود جو ہے یہ غریبوں کا خون چوسنے کے لیے رکھا گیا ہے. اللہ نے فرمایا اس کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے. اور مومنوں کو خاص طور سے حکم دیا گیا ہے کہ سود کے معاملات کو، ہر قسم کا سود چھوڑ دو اور تجارت کرو. تجارت کے ذریعے سے تم پیسے کماؤ. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں سے جو سودی کاروبار اور جو سودی تجارت اور سودی لین دین یا سودی کھانے پینے یا سودی کام یا سودی تعاون جو لوگ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اعلان جنگ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس چیز سے بچو. اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت جابر کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر. سنو، آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کے کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود کے لکھنے پڑھنے والے پر، وشاہدہ، سود کی گواہیاں جو دیتے ہیں اس پر. یہ جتنے لوگ ہیں نا بینکوں میں، ہمارا بیٹا نوکری کرے، کہاں بینک مینیجر ہو جائے. حرام کاری کی ہماری مائیں دعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو. حرام ہے یہ. لکھنے والے، پڑھنے والے، جمع کرنے والے، یہ سب حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنو، درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 درہم سود کا آدمی اگر جان بوجھ کر کے کھاوے، 1 درہم سود کا
اگر آدمی جان بوجھ کر کے کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 دفعہ زناکاری سے کہیں زیادہ بدتر وہ 1 درہم کا کھانا ہے۔ 36 دفعہ زناکاری سے۔ اور سنو، یہ بینک انٹرسٹ ہے، یہ کمرشل انٹرسٹ ہے، یہ فلانا انٹرسٹ ہے، یہ فلانا، یہ سب حرام ہے، سب حرام ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، انہی میں سے ایک سود کا کھانا بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زناکاری اور بدکاری یہ بہت بری چیز ہے، لیکن اگر یہی زناکاری اپنے گھریلو، اپنے محرمات، ماں، بہن، بیٹی، دادی، خالہ سے ہو تو آپ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوچ سکتا ہے ایسی زناکاری؟ نہیں سوچ سکتا ہے۔ لیکن سنو، سود خوری شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الربا 73 بابا، ربا کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 طریقے ہیں، اور ایسرہا، سود کے 73 طریقے ہیں، لیکن اس سود کے تمام آسان سے آسان طریقوں میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے۔ استغفر اللہ، بولو 73 طریقے کتنے سخت ہوں گے، جبکہ سب سے آسان دروازہ سود کا اور طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ زناکاری کرے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ ہمیں سود کی ہر قسم سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی القریہ، بستی میں اگر زنا اور سود یہ دونوں ظاہر ہو گئے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو ان بستی والوں نے اپنے اوپر عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ اللہ کا عذاب ان بستی والوں کے اوپر اترے گا، اور یہ کیا عذاب کم ہے جس کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہیں؟ یہ کم عذاب نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور تو اور لمبی حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تجارت کے نام پر سود، بینک میں سود، لون اور یہ وہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، میرے عزیزو، یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، اس سے بچو، اور تجارت کو خالص اسلام کے قوانین اور نظام کی بنیاد پہ کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح حلال روزی اور صحیح حلال بزنس تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سود کے تمام ان اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شیخ؟ حضرات آپ لوگ بیٹھیں، سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ حضرات آپ لوگ جلدی سے چلے جاتے ہیں۔ پرسوں آج 29 اکتوبر ہے، کل 30، پرسوں یعنی منگل کو پھر ہمارے ہاں 31 اکتوبر کو فضیلت الشیخ کا مختصر سیرت ابو بکر عمر اس پر بیان ہوگا، اور اس کے بعد 1 نومبر کو مکتب دعوت و ارشاد سلطانہ کے اندر جو شارع سعودی عام پر ہے اس میں بھی فضیلت الشیخ کا خطاب ہوگا، اور ہدایت کے راستے اس موضوع پر، لہذا آپ اس کو سماعت کرنا نہ بھولیں گے، اور انشاءاللہ جمعہ کے خطبے کا اعلان جمعرات کو کیا جائے گا۔ چند سوالات ہیں اخوان نے کیے ہیں۔ صاحب نے پوچھا ہے کہ اس بات کی وضاحت کریں کہ ایک مسلمان آدمی ہو کر حرام کی کمائی خود بھی کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بھی ڈرتا ہے اور جنت میں جانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جاوے گا۔ بھائی یہ اس کی بھول ہے، ایک دفعہ تو اٹل بہاری واجپئی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مدار ابھی گئے تھے 6 رجب کو باقاعدہ خواجہ غریب نواز کی خبر پہ چادر چڑھانے، تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کلمے کے حق کو پورا کرے، اور کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو جب تک وہ پورا نہیں کرتا ہے تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سود کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اما جب سود خود حرام ہے تو اس کا صحیح استعمال کہاں؟ آپ شراب کا بھی کوئی صحیح استعمال آپ بتا سکتے ہیں؟
اگر اس سے بغیر ثواب کی نیت کیا کوئی رفاہی کام کر دیا تو وہ شخص بھی استعمال کرے گا جو اس کا مستحق نہیں. اور یوں بھی حدیث میں موجود ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے. اس سلسلے میں نے بتایا کہ بعض علماء اس سلسلے میں ایک بات بتلاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سوال آتا ہے کہ غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پر سود کے پیسے دوسری تنظیمیں جو اسلام کے خلاف ہیں وہ سونگتی رہتی ہیں کہ مسلمان جہاں چھوڑ رہے ہیں اس کو لے کر وہ اسلام کے خلاف استعمال کریں، تو ایسی جگہوں سے ایسی صورت میں ایک مجبوری ہے تو مسلمان علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کو نکال کر کے غریبوں یتیموں میں استعمال کر دیا جائے بغیر نیت ثواب کے. یا ہمارے اوپر یہ جو ناجائز ٹیکس لگاتے نہیں ہیں، اب یہ نہیں کہ آپ اس سے پانی کا بل جمع کریں، ٹیلی فون کا بل جمع کریں، کیونکہ نہیں، ایسی چیز جس کے بدلے آپ کو کچھ نہ ملے، جیسا ایئرپورٹوں پر اس کے بدلے آپ کو صرف چھٹکارا ملتا ہے کہ آپ گرین کارڈ سے یا ریڈ کارڈ سے گیٹ سے نکل جائیں، ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا ملتا ہے ان چوروں کا، ذلیلوں کا، ان حرام خوروں کا منہ بھرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ اب تم حلال ہے لیکن اب تم کو پھنسائیں گے یہ خبیث دیکھ کر کے، تو ان ذلیلوں کے منہ میں یہ حرام ڈال دو اور عزت کے ساتھ نکل جاؤ. تو اس میں بھی سود کے پیسے کہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ہاں کی حرام خور حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں جو ناجائز ٹیکس، اور جب تک یہ کچھ دو نہیں، جب تک ٹیلی فون نہیں لگتا، جب تک دو نہیں، جب تک میونسپلٹی آ کر کے آپ کا جو ہے پانی کا وہ نہیں صاف کر دیتی ہے، نل کی نہیں لگتی ہے، یعنی بہت ساری جو پرابلمز آتی ہیں، تو بہرحال کہتے ہیں سود میں اس میں استعمال. لیکن بہرحال ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ اتنا بڑا جس کا جرم ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال پرہیز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. بینک ملازم سے قرض لے کر کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آج کل بینک کا کاروبار سودی کھاتے داری پر، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بینک ملازم سود کے پیسے آپ کو دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے، تو بہرحال نہ لیں آپ اگر جانتے ہیں تو. میں ایک گناہ میں ملوث ہوں، گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مگر پھر کرتا ہوں. 2 الفاظ میں میری بات کا جواب دیں. اتنا بڑا گناہ کر کے آپ 2 الفاظ میں جواب مانگ رہے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو اور توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو. آپ کی توبہ سچے دل سے نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے آپ ڈبل تبل چوبل گناہ کرتے جا رہے ہیں. آپ کا ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اللہ سے ڈرو. ہاں، اچھے سے تفصیل سے جواب دیں. ہاں، دعا کرتا ہوں فائدہ بھی نہیں ہوتا، براہ کرم مجلس میں میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ آپ کے ایمان کو مضبوط فرمائے. اور اللہ سے ایک دعا کریں. آپ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا کریں، اور ہم سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے، توبہ پختہ کرنے کی توفیق دے. محترم ربانی صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، آمین. وراثت میں بہن اگر اپنا حصہ بخش دے تو کیا وہ بھائی کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، آپ اس کو دیں. یہ بخشوائی کا جو آج کل مہروں میں بھی چلتا ہے، اب بہنوں کو بھی گولیاں کھلا کے بخشوا لیتے ہیں. اور یہ ہماری بہنیں بھی خوب مرغے توڑ کر ایک دفعہ بخش دیتی ہیں، دوبارہ گھر کے دہلیز پر بھابیاں چڑھنے نہیں دیتی ہیں. بخشی کچھ نہیں، اس کو اس کا حق الگ کر کے دو، سیدھی سی بات. وہ کہے میں نہیں لوں گی، کہہ دو لو تم، خلاص ہم کو نہیں چاہیے تیرا یہ مال، اللہ کی راہ میں تو صدقہ کر یا کچھ بھی کر، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کو دو آپ. اب اگر آپ غریب ہیں اور وہ بہن مالدار ہے نا، اور وہ اپنا حق لے کر آپ کو پھر واپس کر دے تو وہ بات الگ ہے. لیکن یہ نیتوں کے اوپر ہے، اللہ کے ہاں نیتوں کے اوپر گرفت ہوگی. کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا اللہم اغفر لحینا مدنہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تعزیت کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ تعزیت کہتے ہیں غم گساری کو، تعزیت کہتے ہیں اس کی اس کی دلجوئی کو. آپ اس سے اللہ سے دعا کریں، اللہ بھائی سب کو مرنا ہے، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. کہیں بھی گھر پہ ملے، کہیں کھلیان میں ملے، باغ میں ملے، کھیت میں ملے، سڑک پہ ملے، بازار میں ملے، دکان پہ ملے، یہی غم خواری کر دیں، یہی تعزیت ہے. بچے کی پر ایک کان میں اذان، اچھا، بچے کی پیدائش پر ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ بے شک درست ہے. آپ نے باغ میں بادل برسنے کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ 3 حصوں میں، ایک بال بچوں کے لیے، دوسرا غریب و مسکین کے لیے اور تیسرا زکوٰۃ کے لیے.
جبکہ میں نے سنا ہے کہ اس میں تیسرا حصہ اس باغ پر خرچ کرنے. ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مجھ سے غلطی ہوئی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بے شک مجھ سے, اچھا وہ جو دوسرا واقعہ میں نے بیان کیا ہے نا, اس میں یہ ہے اور مجھ سے ذرا سا مسٹیک ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے عزیز میرے بھائی. بے شک آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح سنا ہے, میں نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے. صحیح کیا ہے کہ ایک حصہ بال بچوں پر, ایک حصہ غریب اور مسکین پر, اور ایک حصہ وہ باغ کے اوپر خرچ کرتا تھا, یعنی باغ میں آئندہ زراعت کے لیے, اس کے لیے. تو یہ صحیح ہے. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنی اس غلطی کے لیے جو اس واقعے میں میری زبان سے تینوں حصے کے تعلق سے نکلا ہے. لیکن جو دوسرا واقعہ سورہ قلم کا میں نے بتلایا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایک حصہ غریب و مسکین میں دیتا تھا, اور ایک حصہ وہ اپنے اعزاء اور اقارب اور رشتہ داروں میں دیتا تھا, اور ایک حصہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا. یہ دونوں واقعے چونکہ پے در پہ آئے ہیں اس لیے مجھے تھوڑا خلط ملط ہو گیا. اللہ جزائے خیر تھا, ایسے ہونا چاہیے. اللہ جزائے, بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اگر ہماری غلطیاں ہماری کمزوریاں لوگ بتلا دیں. اللہ کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے. مکی صاحب نے کیسٹ میں ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ملاقات ہوئی. اللہ ہی تعالیٰ کیا, ان کے تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب باقاعدہ بالمشافہ گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ مکی صاحب وہی ہیں جو مکے میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں اور گمراہیت کی باتیں بتلاتے ہیں, اگر وہی مکی ہیں تو اللہ اس مکی کو ہدایت دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی سیرت النبی کی باتیں ایسا کرتا. اللہ سے بالمشافہ گفتگو کیا, یعنی اگر ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے اور اللہ کو دیکھ کر کے ایسی بات کی نعوذ باللہ, تو یہ تو حرام ہے, جھوٹ. البتہ اللہ سے باقاعدہ گفتگو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان گفتگو وہاں پر ہوئی ہے, اور اللہ نے اپنے نبی سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے. ڈائریکٹ بولو گفتگو کی ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو دیکھا, نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. کسی کاروبار میں 4 شراکت دار پارٹنر ہیں اور 2 پارٹنر یہیں سعودی میں مقیم ہیں. کچھ وقت کے لیے صرف 2 پارٹنر کاروبار چلا رہے ہیں, تو کیا ان 2 شراکت داروں کا حصہ منافع میں سے کچھ زیادہ ہوگا جو کام چلا رہے ہیں, یا آپس میں چاروں کے لیے برابر حصہ ہوگا؟ اگر یہ چاروں پارٹنر برابر پیسہ لگائے ہوئے ہیں, برابر پیسہ لگائے ہوئے ہیں, اور 2 یہاں ہیں اور 2 وہاں, انہوں نے بھی اتنی پیسہ لگایا ہے, تو انہوں نے چونکہ پیسہ بھی لگایا ہے اور وہ محنت بھی کر رہے ہیں, اس لیے ان کا پرسنٹیج بہرحال زیادہ ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں جو یہاں اپنی روزیاں کما رہے ہیں, صرف ان کو پیسہ دیے ہوئے ہیں. البتہ ایسی پارٹنرشپ میں کہ آدمی کا زید ہے یا مطلب عبد الرحمن ہے, عبد الرحمن کا کوئی پیسہ نہیں لگا ہے, لیکن میں ہوں, میں نے ان کو 2 لاکھ روپے دیے, یا میں نے دکان خرید کر کے دی کہ یہ دکان ہے, اس میں آپ نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ہے لیکن آپ کی محنت ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو چلائیں, جو منافع ہوگا آدھا آپ کا آدھا ہمارا, تو یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. 4 رکعت میں 2 بار قاعدہ ہوا تو اس کے بعد 5ویں رکعت میں سجدہ سہو کیا کیا وہ نماز ہوگی, یا سجدہ سہو کیا وہ نماز ہوگی؟ بے شک ہوگی, انشاءاللہ ہو جائے گی. ہندوستان میں جو لائف انشورنس کرواتے ہیں کیا یہ جائز ہیں یا ناجائز؟ ناجائز اور حرام ہے. یہ بینک میں جو پیسہ روپیہ جمع کرواتے ہیں اس پر جو سود ملتا ہے ناجائز ہے. براہ کرم بتلائیں کہ اس سود کے پیسوں کو کیا کریں, بینک میں چھوڑ دیں یا حکومت کو ٹیکس کی صورت میں سے بجلی کا بل یا ہاؤس ٹیکس, یہ بجلی کا بل میں نے پہلے بتا دیا ہے, ٹیلی فون کا بل, بجلی آپ استعمال کرتے ہو تو اس میں کیوں استعمال کریں گے؟ میں نے بتایا آپ کو, جس چیز گورنمنٹ جس کے بدلے آپ کو دیتی ہے, یعنی آپ اس چیز کے بدلے کچھ لیتے ہو, وہ حرام ہے اس میں دینا. البتہ جس میں کچھ نہیں آپ کو ملتا ہے اس کی شکل میں نے پوری ابھی تھوڑی دیر میں پہلے میں نے آپ کو بتلا دی. میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں, میں الحمدللہ سلفی ہو چکا ہوں, اور میں اپنے دوستوں کو بلانا چاہتا ہوں کہ بدعتی ہیں, لیکن میرا مقصد ہے ان کو بلا کر درست کروں. کیا میں ان کو بلا سکتا ہوں؟ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو بے شک بلا سکتے ہیں. اگر کوئی کتاب اصلی ہے وہ باہر سے آتی ہے جس کی قیمت زیادہ ہے, اس کو کاپی کر کے سستے میں بیچتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی کتاب اصلی ہے وہ باہر سے آتی ہے جس کی قیمت, دیکھیں اس سلسلے میں اگر اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے حقوق ناشر کے نام محفوظ ہیں, ہے نا, یا مؤلف کے نام محفوظ ہیں, اور اس کے باوجود بھی آدمی اس کی کاپی رائٹ کرتا ہے, تو یہ حرام ہے, کیونکہ وہ خیانت کر رہا ہے.
اسی طرح موجودہ دور میں کمپیوٹر پہ جو پروگرام آ رہے ہیں یا جو ڈسک یا جو یہ فلوپیاں آ رہی ہیں یا جو پروگرام سی ڈی میں آ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق محفوظ ہیں، اس کے باوجود بھی جو لوگ کاپی کرتے ہیں ڈپلیکیٹ، یہ بھی حرام ہے، بھلے وہ کمپیوٹر ہے بھلے وہ، تو اس لیے کہ یہ بزنس ہے اور اس بزنس میں اس طرح کی خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے وطن بھارت میں رشوت خوری عام بات ہے، حکومت کے ہر ادارے میں بغیر پیسہ دیے کام نہیں ہوتا، آپ کے کاغذات پورے اور صحیح ہوں، ان کے باوجود بھی لوگ چائے پانی کے نام پر پیسہ ضرور طلب کرتے ہیں، ورنہ آپ کو خوب چکر کٹواتے جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس دوڑایا جاتا ہے۔ بے شک بینک میں رکھے ہوئے پیسے پر جو سود ملتا ہے، کیا اس پیسے کو ہم رشوت دینے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حالانکہ رشوت دینا لینا دونوں حرام ہے، مزید قانون جرم ہے، اور سود لینا ہمارے دین میں جائز نہیں۔ حلالی کا پیسہ رشوت کے طور پر دیتے ہوئے دل پر گراں گزرتا ہے، حلالی کا پیسہ رشوت پر دیتے ہوئے گراں گزرتا ہے۔ برائے کرم اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک مجبوری ہے، چونکہ سارے آمے کے آمے ہمارے ملک میں کالے ہیں، ان کے خلاف بھی ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور ان کے خلاف بھی آواز بلند کرنی چاہیے، اور جو کرپشن اور کرائسس ہمارے ملک میں بڑے بڑے نیتا اور وزیر اعظم تک کمینے سود لے رہے ہیں خبیث، اور جب ایمان ہی خراب ہے یار، تو ان کے نظروں میں یہ تمام سب چیزیں کیا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سے دعا کرو اور ایسا عمل کرو کہ اللہ تمہیں ان چوروں کا مالک بنائے اور ان چوروں کے پیٹھ لال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گردن میں کلادے ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، تب یہ درست ہوں گے اور اللہ تمہیں اس ملک کا مالک بنائے۔ اللہ ہمارے سینوں کو توحید و سنت سے مضبوط کر کے اور شرک کو مٹا کر اللہ ہمیں اس ملک کا مالک بنائے۔ تو بھائی میرے، اگر مجبور ہیں اور اپنا حق لینے کے لیے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو یقین مانیں، بہرحال بچیں حتی الامکان، لیکن اگر مجبور ہیں تو اللہ کیا کریں گے بھائی، کیا کریں گے؟ دے دیں۔ فکس ڈپوزٹ کا پیسہ جو میں نے جمع کیا ہے، کیا میری موت کے بعد وہ میرے بچوں کے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ آپ کا جو اصل مال ہے وہ تو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے حلال ہے، لیکن جو اس کے اندر زائد مال ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے دونوں کے لیے وہ حرام ہے۔ درعیہ میں درس ماشاءاللہ اچھا تھا، ہاں، مگر اس میں آپ کمی کر گئے، وہ کمی اب کب پوری کی جائے گی؟ یہ پھر کسی طرح دوسرے درس میں بھی اسی موضوع پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، کمی تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کوئی کمی نہ ہو، موضوع کو حتی الامکان میں واضح طور پر کھول کے بیان کر کے اور اس کے جتنے بھی زاویے ہیں ان زاویوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں، اور یہ جو مسلسل آپ لوگ 30 دن یہ جعلیات والے مجھے نچوڑ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم آپ بھی، میں کوئی کمپیوٹر کوئی مشین تو نہیں ہوں، یہ جو میں بول رہا ہوں ظاہر ہے یہ میں انسان ہوں، میں تیاریاں کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے کیا مشین سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ آئندہ آپ انہیں نصیحت کریں کہ 1 مہینے کا پروگرام 2 مہینے میں کروائیں۔ ہم نے ایسے ہی کیا تھا، 1 مہینے کا پروگرام 15 دن نہیں بلکہ 20 دن میں، لیکن اب جو دوسرے جعلیات والے ہیں روزانہ انہوں نے سفارشیں کر کے مانگ کے 1 دن دے دو، 1 دن یہ بھی جو خالی ہے وہ دے دو۔ اب کیا کریں، میں بھی انسان ہوں، اب وہ سفارش جو کرتے ہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے کہ تجھے بڑا غرور آ گیا، تو نہیں جاتا ہے جب لوگ بلا رہے ہیں۔ واللہ اس خوف سے وہ چھٹیاں بھی میں نے دے دی ہیں، میں کیا کروں؟ تو بھائی میرے، لیکن آئندہ کے لیے بہرحال پرہیز کریں، اگر اچھے پروگرام سننے ہوں اچھا تو بہرحال ہمیں گیپ دینے کی ضرورت ہے اور یہ تیاری کرنے کی بھی مکمل ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو ہے اس طرح سے کر رہے ہیں، بہرحال یہ ظلم ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ بہرحال مسلم ریاست یا غیر مسلم ریاست میں مسلم لڑکیاں بطور نرس کے کام کرتی ہیں، جائز؟ اگر وہ پردے سے کرتی ہیں تو جائز ہے، ناجائز اگر بے پردگی کے ساتھ، جیسے ہمارے ملکوں میں ڈاکٹر بھی کیا کہتے ہیں، اور سیلس مین بھی اور بزنس مین بھی، اور جو آفسوں میں بیٹھے ہیں آفس سیکریٹریاں، یہ سیکنڈ بیوی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ سراسر حرام ہے۔ پردے کے ساتھ جہاں ہو رہے ہیں وہاں حلال ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت لمبا ہے۔ بہرحال آج کے اس تجارتی دور میں ہم مسلمان اپنے، یہ ذرا سا میں بہت لمبا ہے بھائی، اس کو میں ذرا اخیر میں رکھتا ہوں، یہ ذرا سا میں چھوٹے چھوٹے سوالات کا جواب دے دوں، میں کھڑے میں بھی تھک گیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، انڈیا اور پاکستان میں خواتین سجدے میں اپنے کو قریب کر کے کولہوں کو زمین سے لگا دیتی ہیں، جبکہ سعودی عرب میں کولہوں کو زمین پر نہیں لگاتے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح طریقہ بتلائیں۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو مردوں کا ہے، وہی عورتوں کا بھی، وہی مردوں کا ہے، دونوں کا بھی۔ بھائی آپ لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں؟ آپ بیٹھے جب تھک رہے ہو تو میں تو کھڑا ہوں، امتحان دے رہا ہوں۔ بھائی میرے تھوڑی دیر صبر کرو،
ذرا حوصلہ رکھو یار، نہیں تو مجھے کوئی میرے اوپر فرض نہیں ہے کہ میں آپ کے ان سوالوں کا جواب دوں کھڑا ہو کر کے. کم از کم آپ ہی جب اٹھ کے چلے جاؤ گے تو میں کیا اکیلے ان قالینوں کو اور بیچارہ ایک کیمرہ مین ہے اس کو میں سناؤں گا؟ یہ تو سنتا ہی رہتا ہے. کیا نہیں صحیح بات ہے. اگر میں آپ کے لیے قربانی دے رہا ہوں تو یقیناً آپ کو بھی تھوڑا 5-10 منٹ قربانی دینی چاہیے. یہ کوئی اور علم ہی کی بات ہے تو بہرحال سنیے اس کو، نہیں تو میری ہمت ٹوٹ جائے گی تو میں بھی ایسے کہوں گا آ کر کے اپنا وقت پورا کر کے نکل جاؤں گا. جاؤ، نہیں ایسا نہ کریں، بلکہ جو کام ہے اس کو آخر تک پہنچائیں. آخری مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، جب لوگ پلٹ کے جانے لگتے ہیں، سنو اللہ کے نبی کی یہ پیاری پیاری باتیں اصل میں معلومات نہ ہونے کی بنا پہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں ارجعوا الی بیوتکم، اے اہل مجلس اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے، اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو کتنا بڑا اجر ہے، آپ اس کو چھوڑ کر پہلے بھاگ کے جا رہے ہیں. ذرا یہ دعا بھی فرشتوں کی لیتے جاؤ اور مجلس کی دعا بھی لیتے جاؤ. تو خواتین درعیہ سے آئے ہوں چاہے الخرج سے آئے ہوں، میں بھی حائل سے آیا ہوں، آپ یہ بھی تو سوچیں. پیچھے ایک صاحب لقمہ دے رہے ہیں درعیہ سے آئے، تو ہم نے کہا وہ کہیں سے بھی آئے ہوں، مجھے بھی آرام کرنے کا حق ہے. خواتین کا مسجد میں نماز ادا کرنا کہاں تک جائز ہے، خاص کر عید اور تراویح کی نماز، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، خواتین کا اپنے گھر میں نماز کرنا پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. یہاں تک کہ وہ خواتین جو حج کے لیے عمرہ کے لیے حرم میں جاتی ہیں ان کے لیے بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے. اگر وہ اپنے گھر میں نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں گی تو 1 لاکھ سے کہیں زیادہ ان کو انشاءاللہ ثواب اللہ دے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے اسی مسجد نبوی اور اسی خانہ کعبہ کے حساب سے. البتہ اگر وہ مسجد میں آتی ہیں تو کوئی مائی کا لال انہیں مسجد سے بشرطے کہ وہ پردے کے ساتھ خوشبو وغیرہ کے ساتھ نہ آئیں، زیب و زینت کے ظاہر کرنے کے ساتھ نہ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، خوشبو وغیرہ نہ لگائیں، اختلاط کے ساتھ نہ آئیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ عورتیں مسجد میں آئیں تو انہیں روکا نہیں جا سکتا. البتہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے. اگر کسی مجبوری کے وقت اگر کسی مجبوری کے وقت کیوں کو کپ کے بغان سے پتہ نہیں یہ کہ صاف لکھیں ذرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عرض ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں جو بلڈنگ ہیں ان میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے، حالانکہ وہ بلڈنگ خانہ کعبہ کے احاطے سے باہر ہے کہ ان کی جماعت ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی ہے. میں یہاں سعودی عرب میں ہوں، اگر میں اپنی ماں یا باپ بیوی حج کرنا بلاؤں محرم کے بغیر، کیا ایسے ان کا حج یا عمرہ ہو جائے گا؟ مہربانی کر کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیں. بغیر محرم کے جو آپ بلا رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ مکے اور مکے میں لگ رہے ہیں تو یقیناً حج اور عمرہ تو ہو جائے گا، تب رہا انہیں گناہ اس کا ملے گا جو وہ بغیر محرم کے انہوں نے سفر کیا ہے. اللہ سے وہ توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر آدمی عمرہ کر لے تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وطر کی نماز میں وطر کی دعا رکوع سے پہلے کرنی چاہے یا بعد، دونوں جائز ہے، رکوع کے قبل بھی اور رکوع کے بعد بھی. کیا کوئی شخص یہ وصیت کر سکتا ہے کہ مجھے فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے؟ بے شک کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ قبرستان مسلمانوں کے حدود انڈر میں ہو، مسلمانوں کے قبضے میں ہو، یہ نہیں کہ وہ دشمنوں کے قبرستان میں کہے مجھے وہاں دفن کریو تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ جائیں وہاں اس کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے. یا کوئی ہندوستان پاکستان میں مرے اور کہے مجھے مدینے یا مکے کی قبر میں دفن کرنا، تو بیچارہ کہاں سے کرے گا دفن؟ سمجھ رہے؟ ہاں. کیا کوئی شخص جگہ منتخب کر سکتا ہے کہ مجھے اس جگہ دفن کیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی جگہ متعین کرے. ایسے میری نظر سے کوئی ایسی روایت صحابہ کرام کی نہیں گزری ہے. واللہ عالم بالصواب. اگر آپ کو پتہ ہو یا علم ہو تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے، مجھے تو ایسا علم نہیں ہے. کیا کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنی قبر تیار کروا سکتا؟ نہیں، یہ تمام سب چیزیں یہ سجادہ نشین وغیرہ کرواتے ہیں. یہ تشریح بیان کریں 4 الفاظ کی تشریح بیان کریں. نیز یہ بھی بتانا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے، یعنی ان کے معنی کیا ہیں؟ پیغمبر، انبیاء، نبی، رسول. دیکھیں، پیغمبر اور رسول یہ ایک ہی معنی ہے. نبی اور انبیاء اس کا بھی ایک ہی معنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی اور انبیاء، نبی ایک ہے اور انبیاء کئی وہ کہتے ہیں. تو آپ یوں لے لیں پیغمبر اور رسول، نبی یا انبیاء، ہے نا. ان میں فرق کیا ہے؟
नबी कहते हैं जिसके पास वही आई हो और कोई नई शरीयत लेकर के न आया हो, ये। और रसूल कहते हैं जिसके पास अल्लाह की वही भी आई हो और वो नई शरीयत भी लेकर के आया हो, उसको रसूल कहते हैं। तो हर रसूल नबी होता है ना, और हर नबी रसूल नहीं होता। अच्छा, क्या बैंक इंटरेस्ट नाजायज़ है? मैंने अभी क्या बतलाया आपको, नाजायज़ भी है, हराम भी है। बैंक से लोन लेते हैं तो उनको लेस देना पड़ता है, सूद देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या ये नहीं लेना चाहिए बैंक से लोन वगैरह? हराम है। बिजनेस में रिश्वत देना पड़ता है, क्या ये जायज़ है? रिश्वत देना लेना दोनों हराम है। मौलाना अल्लाह आपको सेहत दे, आपका वाज सुनने वालों को उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमको भी तौफीक दे अमल करने वाले। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते क्योंकि उन लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में बात पसंद नहीं, और वो बहुत गुस्से में होते हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं। फिर मैं सब्र करता हूँ और हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, और हम सब मिल करके उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे इन भोले भाले बिछड़े और बिगड़े दोनों भाइयों को कुरान और सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। अभी आपने हज़रत जाबिर की हदीस बयान फरमाई, इससे पहले मैंने सुनी है कि इसमें हज़रत जाबिर के दोनों बच्चों और उस बकरी को भी ज़िंदा किया था जिसको खा चुके थे। मुझे इसका इल्म नहीं है। मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन बाज़ के फतवे किताब पढ़ा, बुखारी के हदीस का हवाला है कि सोने से और चांदी से तजारत हराम है। तो फिर आज के दौर में पैसे के बदले पैसे जारते हैं और अपने मुल्कों में भेज रहे हैं। बराए मेहरबानी उन लोगों की भी निशानदेही करें जो अपनी ड्यूटी में चालाकी करते हैं। जब मौसम आएगा तो खूब मेहनत करने लगें। अच्छा, जब मुदीर आएंगे तो खूब मेहनत करेंगे, जब वो चला जाएगा तो फिर काम चोरी करते हैं। बहरहाल जो ऐसी हरकतें करते हैं वो अल्लाह के यहाँ बहरहाल वो पूछे जाएंगे। अलबत्ता जो आपने सोने की तिजारत, चांदी की तिजारत, बहरहाल ये हराम है। और ये अल-फिज़्ज़तु बिल-फिज़्ज़ा वज़्ज़हबु बिज़्ज़हब, अल्लाह के नबी ने यदम बेयदीन फरमाया है, सोने को सोने के बदले और चांदी को चांदी के बदले। और अगर कोई शख्स ज़्यादती करके ले रहा है तो ये हराम है। 6 चीज़ें है ना। लेकिन अगर इसमें जिन्स बदल दी गई, यानी चावल के बदले सोना ज़्यादा लिया जा रहा है या सोने में चावल, तो जिन्स बदल दी गई तो ज़्यादा कम किया जा सकता है। अलबत्ता जो आपने पैसे के बदले पैसे, तो ये जो पैसे हैं इसकी भी जिन्स अलग है भाई। ये रियाल है और वो रुपया है। तो यहाँ जो आप रियाल है वो अगर ये रियाल वहाँ लेके जाएंगे तो जाहिर है कि आपको वो ये रियाल अलग है, वो रुपया अलग है, तो दोनों की जिन्स अलग अलग है, इसलिए कोई उसमें हर्ज नहीं है। मकान, दुकानें या कार का इंश्योरेंस करवाना कहाँ तक जायज़ है? ख्याल है कि जब मकान गिर जाता है या कार का हादसा हो जाता है तो हमें रकम नहीं मिलती है बल्कि कार की मरम्मत करवा दी जाती है। ये मकान, दुकान या कार वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ा है लेकिन वल्लाह मेरे जहन में वाज़ेह तौर पे ये जवाब नहीं है। इसलिए मैं इंशाअल्लाह अगली मजलिस में अगर आप पूछें तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्या बैंक के मुलाजिमों से दोस्ती करना सही है? क्यों नहीं करना सही है। अलबत्ता अगर क्या उनके घर खाना पीना, अगर आप जानते हैं कि उसकी वो जो खाना आपको खिला रहा है सूद का खिला रहा है तो ना आप उसके यहाँ खाएँ। लेकिन अगर वो उसकी कमाई हलाल की भी है, यानी उसका बिजनेस भी है, तजारत भी है, और वो सूदी कारोबार सूदी नौकरी भी करता है, तो आप उसके यहाँ दावत खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। शेयर्स का कारोबार हलाल है या हराम? अगर हलाल है, अगर ये शेयर्स के अंदर नफ़ा और नुकसान जो सूद के ताल्लुक से होता है तो ये हराम है, हलाल नहीं है। मैंने सुना है कि किसी के पीठ पीछे बात करना गीबत कहलाता है। आप जो देवबंद और निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ बात करते हो ये भी एक गीबत है, जबकि सुना है कि गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो ये सब मर गए हैं जिनकी बातें मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात है, गीबत के ताल्लुक से मेरी तकरीर सुलई जालियात के अंदर होने वाली है, जो इस शुबहे का भी उसके अंदर मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात बतलाता चलूँ कि अगर गीबत लिखना और गीबत को लिख करके फैलाना है ना, ये हराम नहीं है, तो उसका बयान करना हराम कहाँ से है? नहीं समझे आप। मैं जो भी बातें बोलता हूँ वो बातें उन किताबों के अंदर मौजूद हैं, है कि नहीं? अगर और वो बातें मैं लोगों पे बयान करता हूँ, मसलन देवबंद वालों ने ये कहा कि अल्लाह ज़िना करता है, अस्तगफिरुल्लाह। सहारनपुर में फलाने हाफिज थे, उनकी रंडियाँ मुरीद थी, वो उनके यहाँ जाते थे, क़याम करते थे, तो वो रंडी का वाक़या मालूम है? उसने कहा कि
میں مارے شرم کے نہیں آ رہی تھی، پیر نے کہا تو کیوں نہیں آئی، کہہ رہا مارے شرم، واقعہ معلوم ہے آپ ہے نہیں؟ تو اس میں حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی نے لکھا ہے، آپ لکھ کے بانٹیں تو غیبت نہ ہو۔ میں برسر ممبر عوام جو بیچارے ان کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے، میں ان کو رہنمائی کر دوں، بتا دوں تو یہ غیبت ہو جائے؟ میرے بھائی تو پہلے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، پہلے اس کو آپ لکھنا بند کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ تبلیغی نصاب، یہ فضائل نماز، یہ فضائل اعمال، اس کے اندر جو برائیاں بھری پڑی ہیں، شرک و بدعت، وہی تو پڑھ کے بتاتا ہوں، تو یہ غیبت کہاں ہے؟ اور وہ لکھا ہی گیا ہے بتانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں 10 لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں یا ان تک وہ